عنصر عشق میں شامل نہیں ہوتا، ریاکاری کا عنصر عشق میں شامل نہیں ہوتا، عقیدہ عقل کی تعبیر کا قائل نہیں ہوتا، عقیدہ عقل کی تعبیر کا قائل نہیں ہوتا۔ نگاہ عشق میں حب علی ہی شرط اول ہے، نگاہ عشق میں حب علی ہی شرط اول ہے، علی کو چھوڑ کر کوئی کسی قابل نہیں ہوتا۔ اور اپنے مدعو سو جناب خطیب ولایت علی جناب علامہ آغا حسنین عباس صاحب سے مل کر نعرہ تکبیر، مل کر سارے نعرے کا جواب دیں، نعرہ رسالت، سب مل کر نعرہ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام فی الدنیا وفی الآخرۃ شفاعۃ الحسین علیہ السلام واکتبنا مع الزہار الحسین علیہ السلام واجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین علیہ السلام واحشرنا تحت اللواء الحسین علیہ السلام وادخلنا الجنة من باب الحسین علیہ السلام بحق محمد وآلہ الاطہار صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ نور، بسم اللہ نور نور، بسم اللہ نور علی نور، بسم اللہ الذی هو مدبر الامور، بسم اللہ الذی خلق النور من النور وانزل النور علی الطور، الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم السلام۔ والصلاة والسلام علی الشمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم۔ ثم الصلاة والسلام على السید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر ابی الشبیر والشبر قاسم طوبہ والسقر اشجع المتین اشرف المقین العالم المبین الناصر المعین الولی الدین الوالی الولی السید الرضی الامام الوسیع الحاکم بالنص الجلی المخلص الصفی مظہر العجائب و مظہر الغرائب و مفرق القطائب و شہاب الساکب نقطۃ دائرۃ المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب۔ وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ولعنة الله على جميع أعدائهم، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ الصلاة على محمد وعلى آل محمد کی ذات۔ میرا اچھی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے تو اس امر کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ زندگی میں ہر شخص محتاج ہے آل محمد کے احسانات کا۔ جو انسان اپنے آپ کو محتاج جانتا ہو آل محمد کے احسانات کا، وہ قرض نہیں فرض سمجھتے ہوئے، احسان نہیں ایمان سمجھتے ہوئے، عادت نہیں عبادت سمجھتے ہوئے، کنکر نہیں در بن کر، گنہگار نہیں اور بن کر، خضوع ولایت سے مزین اور عطر مودت سے معطر ایسی صلوات پڑھے کہ شہنشاہ دوراں مرکز دین و ایمان امام العصر والزمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہم پہ راضی ہو جائے۔ سامعین عزیز وقار محبان آل اطہار،
मवालियान हैदर कर्रार। सबसे पहले तो शब शहादत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम कि इस पुरहुज़्न और गमगीन मौका पर आप तमाम सादात व गैर सादात मोमिनीन कराम की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ। इसके बाद फिर हम और आप मिलकर शहनशाह दौरा इमाम अल-ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की बारगाह अक़दस में उनके जद अमजद की शहादत की ताज़ियत पेश करते हैं। सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और बतौर हम्द दुआया कलिमात शुक्राने के कलिमात कह के गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मेरे अल्लाह तेरा लाख शुक्र कि तूने हमें वो हस्तियाँ अता की जो हैं 14, लेकिन 14 के कोल में कोई फ़र्क नहीं। 14 की गुफ्तार एक जैसी है, 14 की रफ्तार एक जैसी है। इन 14 का मिजाज एक जैसा है। ये 14 मोहम्मद भी हैं, ये 14 अली भी हैं, ये 14 बाबुल्लाह भी हैं, ये 14 हुज्जतुल्लाह भी हैं। जुल्ला आपकी समातों की नज़र मेरे अल्लाह तेरा लाख शुक्र, तूने हमें 14 के दरवाजे पे झुकने की तौफीक अता की। इसलिए कि अल्लाह न करे अगर तूने हमें 14 का दरवाज़ा न दिखाया होता, नहीं मालूम जिंदगी में किन किन भिखारियों के दरवाज़ों पे हाथ फैलाना पड़ता। तेरा लाख शुक्र, तूने हमें बेमिसाल हादी अता की है, तूने हमें अजीम रहनुमा अता की है, तूने हमें अजीम आका अता की है। और दुरूद और सलाम उन हस्तियों पर कि जिनकी वजह से खुद दुरूद में दम दुरूद है। और अव्वलीन व आखरीन की लानत उस शजराए मलऊना पर कि जिनकी वल्दियतों के फैसले जिरकों में होते थे, बराबरी अली की करते हैं। उस शजराए मलऊना पर जिनकी हैसियत कुछ नहीं थी, जिनकी औकात कुछ नहीं थी, बराबरियाँ अमीरुल मोमिनीन की। बहुत से मौज़ूआत की ख्वाहिश का इजहार किया गया और मेरी हमेशा आदत होती है कि जिस मौजू की ख्वाहिश का इजहार किया गया उसे तकमील करने की कोशिश करते हैं। लिसाने कुदरत लिबास इजाज़त पुकारी सफ़ा में कलाम में 269 नंबर आयत सूरह बकरा की हमने तिलावत फरमाई। परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, युअतिल हिकमता मन यशा, परवरदिगार आलम जिसे चाहता है हिकमत अता कर देता है। वमन युअतल हिकमता फक़द उतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत मिल जाए उसे खैर कसीर मिल गया। एक होता है खैर महज, एक होता है खैर कसीर। खैर महज जो सिर्फ खैर है, खैर कसीर यानी जिसके बाद किसी और चीज की जरूरत ही पेश नहीं आती। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नसीहत तो वही कबूल करते हैं जो अक्ल वाले हैं। उलुल अलबाब, अलबाब किसे कहा जाता है? देखिए आप उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, अहले ज़बान बैठे हुए हैं। उलुल अलबाब कौन है? लुब्बे लुबाब कहते हैं ना, सुन रखा है ना आपने। लुब कहते हैं किसी शय की असल और माँ हासिल को, यानी जो उस शय में से खास हो उसे लुब कहा जाता है। लुब्बे लुबाब यानी जो उस शय का खासा है, जो उसका, ये जो हैदर भाई ने कहा बोला इनकी ज़बान में मज़ीद तासीर अता फरमाए, खुलासा है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन अंदाज में पूरे पाकिस्तान में मकतब तशय्युअ की
رہنمائی کر رہے ہیں منظوم انداز میں، خداوند متعال انہیں سلامت رکھے۔ تو جو انسان کا خاصہ ہے وہ کیا ہے؟ بھائی لب لباب کسی شے کا بہترین جو اثر ہوتا ہے وہ لب لباب کہلاتا ہے۔ انسان کا خاصہ کیا ہے؟ انسان کا خاصہ عقل ہے، یعنی انسان کا لب لباب عقل ہے۔ اچھا، عقل جس کے پاس ہے وہی انسان ہے، اور آیت کہہ رہی ہے عقل اس کے پاس ہے جسے حکمت ملی۔ اب حکمت ہے معاملات کو صحیح سمجھنا، یعنی جو ان کا باطن ہے وہ سمجھ جانا حکمت کہلاتا ہے، یعنی بصیرت حکمت کہلاتی ہے، کمال عقل حکمت کہلاتی ہے۔ اگر کسی کے پاس بصیرت ہو تو گویا اسے حکمت مل گئی۔ اب بصیرت کیا ہے؟ ایک ہے بصارت، ایک ہے بصیرت۔ ایک ہے ظاہری آنکھ سے دیکھنا، ایک ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ بہت خوبصورت آپ تمہید سماعت فرما رہے ہیں۔ حکمت ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا، اس لیے کہ اندھا وہ نہیں ہوتا جس کے پاس آنکھیں نہ ہوں۔ الاعمى هو الاعمى البصير لا البصر، اندھا وہ ہوتا ہے جو بصیرت کا اندھا ہو۔ بصر کے اندھے کو اندھا نہیں کہا جاتا۔ عین ممکن ہے کوئی آنکھیں رکھتا ہو دل کا اندھا ہو، کوئی آنکھوں سے اندھا ہو دل روشن ہو۔ پتہ چلا جس کا دل دیکھ رہا ہوگا وہی صاحب عقل ہوگا، جس کا دل نہیں دیکھ رہا ہوگا وہ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی عقل والا نہیں بلکہ اندھا ہوگا۔ 1.25 لاکھ نے غدیر کے مجمع میں علی کو دیکھا تھا، لیکن جو علی کی ولایت سے مکر گیا وہ سب سے بڑا اندھا۔ حکمت ہے دل کی آنکھ سے دیکھنا، ہاں، ورنہ ظاہری طور پر آنکھیں ہو اور دل کی آنکھیں نہ ہو وہ اندھا ہے۔ اب یہ حکمت آپ اپلائی کر لیجئے، جہاں جہاں پر بھی ظاہری آنکھ ہے دل کی آنکھ نہیں وہ اندھا ہے۔ بھائی جہاں جہاں بھی تلاوت قرآن ہی کیوں نہ ہو رہی ہو، ظاہری آنکھوں سے کیوں نہ ہو رہی ہو، اگر دل کی آنکھیں نہیں وہ اندھا ہے۔ جسے اہدنا الصراط المستقیم میں علی نظر نہ آئے وہ اندھا ہے، جسے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ میں علی نظر نہ آئے وہ اندھا ہے، جسے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ میں علی نظر نہ آئے وہ اندھا ہے، جسے یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا میں علی نظر نہ آئے وہ اندھا ہے، فَتَلَقَّ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ میں جسے علی نظر نہ آئے وہ اندھا ہے، انما ولیکم اللہ میں جسے علی نظر نہ آئے وہ اندھا ہے۔ بڑے بڑے اندھے ملیں گے آپ کو۔ آؤ بلال کاظمی برادر زیدیکار خدا کرے زور قلم اور زیادہ ان کے مصروں کا سہارا لوں اور بات تمام کرتا ہوں کہ کون کون اندھا ہے۔ کہاں نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی۔ جا علی مدد دروازے پہ لکھ دیا جائے نا تو مشکلیں راہیں بدل لیتی ہے، مشکلیں دور چلی جاتی ہے۔ آؤ میں تمہیں اندھے دکھا اٹھتے ہوئے ہاتھ سلامت رہے، نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی۔ ابھی پاس ہی گزرا نا ماہ ماہواری کے رمضان، تم نے بڑے بڑے قاری قرآن سنے بھی ہوں گے دیکھے بھی ہوں گے۔ آؤ ہم بتاتے ہیں قاری قرآن کیا ہوتا ہے اور حقیقی قاری کون ہوتا ہے۔ بلال کاظمی نے لکھا نام حیدر کی یہ اعجاز نمائی نہ گئی، میرے گھر میں کوئی مشکل کبھی آئی نہ گئی۔ وہ بھی اب حافظ قرآن بنے بیٹھے ہیں جن سے تفسیر مودت بھی سنائی نہ گئی۔ اندھا الاعمى هو الاعمى البصير لا البصر، جس کا دل نہیں دیکھتا، اور قرآن کہتا ہے جس کا دل دیکھ رہا ہو اسے حکمت عطا ہو گئی۔ حکمت ہر دور میں وہ عطا کرتا رہا، اس نے نبیوں کو حکمتیں بھی دی،
ہر نبی کو اس نے حکمت دی. حکمت کہتے ہی یہ ہے جیسا موقع ہو ویسی گفتگو کرنا. اس نے نبیوں کو معجزات بھی دیے. امیجن کیجئے نا, نبی معجزے کا استعمال وہی کرتے تھے جہاں ضرورت پیش آتی تھی. ہاں, کسی کو شے کی اہمیت کا اندازہ نہ ہو وہ یوں ہی نمائش کرتا پھرتا ہے, لیکن جب شے کی اہمیت کا اندازہ ہو تو پھر شے وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں ضرورت پڑتی ہے. ہاں, جہاں ضرورت پڑتی ہے. کسی کے پاس علم ہو تو وہاں استعمال کیا جائے گا جہاں ضرورت پڑے گی, اور اگر باب مدینۃ العلم ہو وہاں استعمال کریں گے جہاں ضرورت پڑے گی. علی کے پاس علم ہو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے. جملہ سمجھ جائیے گا. علل اعلان کہہ کے آئندہ عارف والا میں پابندی نہیں لگوانا چاہتا میں. علی کے پاس اگر علم ہو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے. اگر تلوار ہو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے. لوگ حکمت سے منحرف ہو رہے ہوتے ہیں. تو موسیٰ کو بھی حکمت ملی, عیسیٰ کو بھی حکمت ملی, ابراہیم کو بھی حکمت ملی. ہر نبی کو اللہ رب العزت حکمت عطا کرتا رہا, لیکن جہاں جو جیسا موقع تھا. اور موسیٰ کی حکمت آپ دیکھ رہے ہیں, اس نے ید بیضا بھی دیا تھا, اس نے موسیٰ کو عصا بھی دیا تھا. اور واقعہ سن رکھا ہے آپ نے, قرآن نے بھی کوٹ کیا. میں ایک منزل کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور آنا چاہتا ہوں اس منزل پر جہاں پہ آپ کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں. موسیٰ کو عصا بھی دیا تھا. ہوا کیا تھا دربار کے اندر؟ جادوگروں نے رسیاں سانپ بنائی, اور دراصل انہوں نے رسیاں سانپ نہیں بنائی تھی, انہوں نے آنکھوں کو دھوکہ دیا تھا. حقیقت میں وہ رسیاں ہی تھی. دیکھنے والوں کو وہ سانپ نظر آنے لگے. ادھر موسیٰ نے عصا پھینکا اور عصا ان تمام کے تمام کو نگل گیا. موسیٰ نے عصا پھینکا, عصا ان سب کے سب کو نگل گیا. منصور توانکی کا زمانہ بے شمار لعنت مل کے لیے. دربار سجا ہوا ہے. میں کہاں سے بات اٹھا کے کہاں لے گیا. دربار سجا ہوا ہے. آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں نا, السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. اے موسیٰ کلیم اللہ کے وارث حسین تجھ پہ سلام. اور صرف حسین موسیٰ کا وارث نہیں, پہلے علی سے لے کر آخری علی تک پچھلے آؤستے ہوئے ہاتھ بھی سلامت رہے, ہر کوئی موسیٰ کا وارث ہے. موسیٰ نے عصا پھینکا, اصحاب بنا, جادوگروں کے سانپوں کو نکل گیا. منصور دوانکی کا زمانہ, دربار سجا ہوا ہے. اس نے جادوگروں کو بلایا اور جادوگروں سے کہنے لگا اللہ تمہیں برباد کرے, شوہر اور زوجہ میں جدائی ڈالنے والے تم ہو, کچھ ایسا کرو علیہ باللہ ثم باللہ اللہ نعوذ باللہ کہ جعفر صادق رسوا ہو. کچھ ایسا کرو کہ جعفر صادق علیہ باللہ رسوا ہو. انہوں نے کہا بلا دربار میں. چھٹے مولا دربار میں آئے ہیں. ان کا ارادہ کیا تھا یہ ان تک تھا, علی کا علی بیٹا کہتے ہی اسے ہیں جو ارادوں سے واقف ہوتا ہے. میری طرف سے دادے اس جملے پہ. اب دربار میں مولا آئے ہیں, دربار سجا ہوا ہے, کوئی گفتگو نہیں ہوئی. غضب کی نگاہ اٹھا کے وارث موسیٰ سمجھانے لگا ہوں, صرف وارث موسیٰ, حسین نہیں ہے, جعفر صادق بھی وارث موسیٰ ہے. غضب کی نگاہ اٹھا کے منصور دوانکی کو دیکھا, فرمایا میں وہ حجت خدا ہوں, انا حجت اللہ الذی ابطلا سحر آبائکم فی ایام موسیٰ بن عمران. فرمایا میں اسی خدا کی حجت ہوں. اب ان کا ارادہ کیا تھا کہ ہم جادو کریں گے, علیہ باللہ رسوا کریں گے. مولا نے کچھ پوچھا نہیں, غضب کی نگاہ اٹھا کے منصور دوانکی کو دیکھا اور فرمایا میں اسی حجت خدا ہوں, میں وہی حجت خدا ہوں کہ جس خدا نے موسیٰ کے زمانے میں جادوگروں کی ساری تدبیریں پامال کر دی تھی. میں وہی ہوں. اب ادھر ہوا کیا, جادوگر بیٹھے ہوئے ہیں, 70 تصویریں, روایت ذمہ داری کے ساتھ آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی, 70 تصویریں شیروں کی بنی ہوئی تھی. امام مخاطب ہوئے اور فرمایا ایتھا الصور الممتثلہ, اے مماثلت رکھنے والی تصویروں, انہیں نگل جاؤ.
वो 70 की 70 तस्वीरें शेर बनी। शेर बनने के बाद जादूगरों को उन्होंने निगल लिया। मंसूर दवानकी बेहोश हो गया। तेजी के साथ जुमले के करीब आ रहा हूं। मंसूर दवानकी बेहोश हो गया। आप लुत्फ यकीनन लेंगे और मैं जुमला जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इस जुमले का लुत्फ अगर वापस इस्लामाबाद पहुंचने तक भी मैं लेता रहूं तो लुत्फ बाकी रहेगा। 70 तस्वीरें शेरों की, एक मर्तबा असली शेर बनी, जादूगरों को निगल लिया। मंसूर दवानकी बेहोश हो गया। जब होश में आया इसने माफी मांगी और कहा जरा इन शेरों से कहें इन जादूगरों को वापस कर दे। रुकिएगा, कहा अगर मूसा के असा में लौटाए होते ये भी वापस कर देते। बच्चे बैठे हुए, मैं उन्हें समझाना चाहता हूं। देखिए सादात यहाँ पे माइग्रेटेड आबाद है, खुदावंद मुताल शाद आबाद रखे। आपके जो अजलात थे, फॉर एग्जाम्पल उनका किसी का जमीन पर तनाजा हो, किसी के साथ जमीन पर तनाजा हो, वो उनकी वफात हो गई। वफात के बाद आए उनके पास जो वारिस थे और उनसे कहा हमें जमीन दे दो, तो जुमला क्या कहा जाता है, अगर हमारे बड़ों ने दी होती तो हम तुम्हें वापस कर देते। मौला ने फरमाया अगर मूसा के असा ने वापस किए होते मैं वापस कर देता। पता चला मौला ने फैसला कर दिया, ऐ बनु अब्बास याद रखो तुम फिरौन के वारिस हो, हम मूसा के वारिस हैं। हर दौर में वो अता करता है। मूसा को भी उसने हिकमत अता की है, ईसा को भी उसने हिकमत अता की है, हर नबी को उसने हिकमत अता की है, हमारे नबी को भी हिकमत अता की है। और कैसी हिकमत अता की है कि पैगंबर फरमाते हुए नजर आए, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाजा। बिल्कुल टेक्निकल सी बात करूं, इसके अलावा जितनी भी रिवायत आगे है वो रिवायत मौजूआ है। रिवायत मौजूआ उसे कहा जाता है जो खुद बनाई जाती है। ठीक है, मैं शहर इल्म हूँ, अली उसका दरवाजा है। अना बाबुल हिकम व अलीयुन बाबुहा, अना मदीनतुल हिकम व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर, अली इब्न अबी तालिब उसका दरवाजा। और यही हिकमत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। रसूल से अली इब्न अबी तालिब में आई है और रसूल के पास जो हिकमत है वो अंबिया की मीरास है। यानी जब फखरुल मुरसलीन है, जब रहमतल लिल आलमीन है, तो ईसा से ज्यादा हिकमत किसके पास होगी? नबी के पास। मूसा से ज्यादा हिकमत किसके पास होगी? नबी के पास। देखिए ना, जितने भी हत्ता उलुल अज़्म नबियों से भी ज्यादा हिकमत मेरे नबी के पास। और उसी ने कहा अना मदीनतुल हिकम व अलीयुन बाबुहा, मैं हिकमत का दरवाजा, शहर, अली उसका दरवाजा। ये समझाने के लिए कि दरवाजे से एंट्रेंस मिलती है, दरवाजे से दाखिला होता है। फरमाया शहर में अगर दाखिल होना है, एक लहजे को यहाँ रोकता हूँ। चलिए, आपका ये बारगाह शादोआबाद है, कितने एरिया पे मुझे नहीं पता, चलिए जितना भी है, 2 कनाल हो, 1 कनाल हो, ये बड़ा है या दरवाजा बड़ा है? ये बड़ा है। दरवाजा इसका कितनवा हिस्सा है? तो 20वां हिस्सा बन रहा है, इससे भी ज्यादा बन रहा है। यहाँ एरिया वसी, वहां एरिया कम। नबी फरमा रहे हैं मैं हिकमत का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। यहाँ तो शहर अगर इमेजिन किया जाए तो शहर बड़ा होगा, दरवाजा छोटा होगा, और जो छोटा हो वो अली नहीं होता। भाई अली कहते हैं बुलंदी को, मैं लफ्ज बदल देता हूँ इसीलिए तो कहा ना, अली कहते हैं बुलंदी को। अली उसे कहते हैं तो कि बेसाखियों के सहारे बुलंद नहीं होता, इसीलिए तो कहा किस किस को उठाओगे रिवायत के सहारे, तारीख के कूड़े में बहुत लोग पड़े हैं।
مل کے حیدری. وہ تو علی ہوتا ہی نہیں ہے. علی کہتے ہی اسے ہے جو بلند ہی بلند ہوتا ہے, جس کی معرفت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے, میں لفظ بدل دوں اگر اتنی زیرک سماتے, علی کہتے ہی اسے ہیں جس کی معرفت تک رسائی حاصل کرنے کے لیے عقل کے پرندے کو اتنی پرواز کروانی پڑتی ہے کہ وہ کبھی تھکے نہیں. وہ علی ہوتا ہے. علی کہتی بلند اور بلند کو ہے. تو آپ علیہ باللہ اگر دروازہ چھوٹا ہے, شہر بڑا ہے, یا وہ ایریا جو دروازے کے پیچھے ہے وہ بڑا ہے, تو بات تو نہیں بن رہی. پیغمبر فرما رہے ہیں میں حکمت کا شہر, علی اس کا دروازہ. اگر اس کو لیا جائے لا مناقشہ کا فی المثال, کلپ کٹ بھی جاتا ہے نا, تھوڑا تھوڑا بھی کٹ جاتا ہے بڑی جو ہے نا اطمینان سے. اگر اس کو لیا جائے تو اس طرح تو رسول کا علم وسیع ہو گیا, علی عزب اللہ ثم باللہ نعوذ باللہ, علی کا علم علی عزب اللہ کم ہو گیا. یہ تو بات نہیں بن رہی. رسول نے سمجھانے کے لیے بیان کیا کہ جیسے دروازے سے شہر میں داخل ہوتے ہیں, صرف یہ سمجھانے کے لیے, ورنہ جتنا علم رسول کا ہے اتنا علم علی ابن ابی طالب کا ہے. جتنی حکمتوں کے مالک رسول ہیں اتنی حکمتوں کے مالک علی ابن ابی طالب ہیں. اور صرف علی نہیں, علی کے 11 بیٹے اتنی ہی حکمتوں کے مالک ہیں جتنی حکمتوں کے مالک بابا علی تھے. اسی لیے تو کوئی بڑے وہاں بھی کہتے تھے اور کوئی چھوٹے یہاں بھی کہتے تھے. جن کے چھوٹے آباد رہے, بڑے نے کہا لولا علی لہلک فلاں, اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. بڑے کے چھوٹے نے کہا لولا سنتان لہلک نعمان, اگر 2 سال نہ ہوتے میں جعفر صادق کی شاگردی میں نہ رہتا, میں ہلاک ہو جاتا. پتہ چلا بڑے کو بھی ہلاکت سے بچایا, چھوٹے کو بھی ہلاکت سے بچایا. یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. جسے علی نے ہلاکت سے, میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, میرا تو پہلا امام علی ہے, جسے علی نے ہلاکت سے بچایا اسے امت نے خلافت دی. جسے جعفر صادق نے ہلاکت سے بچایا اسے امت نے امامت دی. تو یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. تو ان کو مانتا ہے جو ہلاک ہونے والے تھے, میں ان کو مانتا ہوں جو مشکل کشا. علی حق مل کے حیدری. کہ اگر یہ 2 سال نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا. اب یہ اپنے اپنے مقدر ہے, جس نے جس کو ماننا ہے وہ بے شک مان لے. ہم تو ان کو مان رہے ہیں نا کہ جن جیسا کوئی نہیں ہے. جتنا علم رسول کا تھا اتنا علم امام جعفر صادق کا. اور یہ مکتب جو مکتب جعفری کہلاتا ہے, جعفری یعنی امام جعفر صادق کے ماننے والے, ٹھیک ہے, جعفری اسے کہا جاتا ہے جو امام جعفر صادق کو مانتا ہے. تو جعفری کیا علوی نہیں ہے؟ جعفری علوی بھی ہیں, جعفری باقری بھی ہیں, جعفری امام حسین علیہ السلام کو ماننے والے بھی حسینی بھی ہیں, ٹھیک ہے. البتہ جعفری یہ عمومی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے نا. امام جعفر صادق کا ماننے والا, مکتب جعفریہ, مکتب تشیع, مکتب جعفریہ کوئی مکتب نہیں, مکتب جعفریہ کوئی مکتب نہیں, مکتب باقریہ بھی کوئی مکتب نہیں. یہ مکتب مکتب محمدیہ ہے, جسے مکتب جعفریہ کہا جاتا ہے. یہ فقہ جعفری جو ہے, یہ فقہ جعفری خود نہیں ہے, یہ فقہ رسول اللہ ہے, یہ فقہ محمدی ہے, یہ فقہ علوی ہے. لیکن امام کو گراؤنڈ ملا تھا اور امام نے تبلیغات آل محمد علیہ السلام اس طرح سے پروان چڑھائی. امام کو بنو عباس اور بنو امیہ آپس میں لڑ رہے تھے, تو امام تبلیغات آل محمد کو دنیا تلک پہنچاتے رہے, حکمتیں دنیا تلک پہنچاتے رہے. اور آج دیکھ لیجئے ایسے ایسے جابر بن حیان, آج بھی اس کا نام استعمال ہوتا ہے, آج بھی کیمسٹری انہی فارمولاز کو استعمال کر رہی ہے, ٹھیک ہے. ہاں, تو اب یہاں پہ
ویسٹ نے ایک اشکال یہ کیا, انہوں نے کہا اچھا چلو جابر بن حیان کو مان لیا تمہارے امام کا شاگرد ہے, تم کیا ہو؟ بھائی اگر میں سائنسدان نہیں بنا تو میری کمزوری ہے. آپ ناراض ایسے ہو گئے جیسے میں نے آپ کا نام لیا ہے. ہاں میں سائنسدان نہیں بنا تو میری کمزوری ہے, میرے آقاؤں کی کمزوری نہیں ہے. ہاں آج اگر مسلم پستی کا شکار ہے تو یہ مسلمان کی کمزوری ہے, مسلم رہنماؤں کی کمزوری نہیں ہے. ورنہ حقیقت میں تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, ایسے ایسے بھی ملے. علی ابن ابی طالب پہلا خطبہ مولا امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ کے اندر, جسے سید رضی علیہ الرحمٰن نے یکجا فرمایا, اسے جب نان مسلمز نے پڑھا, نان مسلمز نے اس خطبے کو پڑھا, اور خطبے کو پڑھنے کے بعد وہ یہ جملہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ ہم نے علی کے خطبات کو پڑھا ہے, علی کی توحید کو پڑھا ہے, کائنات سے متعلق علی کے انکشافات کو پڑھا ہے, اور پڑھنے کے بعد ہمارا عقیدہ اس کے سوا بنتا ہی کوئی نہیں کہ یا تو یہ کائنات علی کے سامنے بنائی گئی ہے یا علی خود بیٹھ کے بناتا رہا ہے. مجبور ہو گئے, اب اس میں کوئی مناقشہ نہیں, جملہ نان مسلم کیا ہے. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ علی کے سامنے بنائی گئی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا تو بھی یہ بنائی گئی. ہاں آپ بھی نہیں تھے. دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتا ہے کے لیے بنانا, ایک ہوتا ہے کی وجہ سے بنانا. بات پہنچی یا نہیں پہنچی؟ مجلس تمام ہو جائے, فار ایگزامپل ماتم داری تمام ہو جائے, دروازے پر بندہ مومن نیاز تقسیم کر رہا تھا, نظر اللہ نیاز حسین لے جاؤ, بندہ مومن گیا, اس نے لے لی, اس نے کہا یہ خوب تھی, دوسری بار پھر چلا گیا, انہوں نے کہا تھوڑی اور دے دو, انہوں نے کہا لے لو, تیسری بار پھر گیا, اللہ کرے اب مل جائے, بزرگوں نے کہا نہیں مل رہی, ہاں ٹھیک ہے اللہ کرے مل جائے, یہ صحیح کہہ رہے ہیں معاشرے میں جو ہے, لیکن دینی ابھی بھی چاہیے, 100 بار بھی کوئی مانگے. قرآن کہہ رہا ہے, جا بجا قرآن نے کہا مما رزقناکم, جو ہم نے تمہیں دیا ہے, میرا مال نہیں ہوتا فقط خدا کا ہے, آج محمد کے صدقے میں جو عطا کرتا ہے. اب میں چلا گیا لینے کے لیے, میں نے کہا بھائی نیاز کے بڑے چرچیاں مجھے بھی دے دو. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لے لیجئے. میں نے کہا خوب ہے, میں نے کہا تھوڑی اور دے دو, گھر لے کے جاؤں گا, اسلام کا دعائیں دوں گا تمہیں. میں نے کہا لے لیجئے کہ جتنی چاہیے, آپ کے لیے تو بنائی ہے, آپ کے لیے بنائی ہے. میں نے کہا حد ادب, جسارت نہیں کرو. تو مولانا کیا ہوا؟ میں نے کہا یہ کہو آپ کی وجہ سے بنائی ہے. وہ کہے گا زیدی صاحب کو بلاؤ, مزمل زیدی صاحب آئے, انہیں الوداع کرو, میرے سامنے لے کے نہیں آنا. کیوں ہوا کیا؟ فرمایا یہ نیاز کو کہتے ہیں کہو میری وجہ سے بنائی ہے. وہ کہیں گے قبلہ جو بھی ہے آپ کے لیے بنائی ہے, کی وجہ سے نہیں بنائی. کائنات آپ کے لیے بنائی ہے. کائنات میں جو بھی ہے وہ کن کی وجہ سے بنا؟ یا کائنات علی نے بنائی یا علی کے سامنے بنائی گئی؟ ہم نے کہا علی کے سامنے بنائی گئی, علی کی وجہ سے بنائی گئی. کائنات میری اور آپ کی وجہ سے نہیں بنی, کن کی وجہ سے بنی؟ وقال اللہ عز و جل, جو حدیث کے سامنے پڑھتے ہیں, یا ملائکتی و یا سبحان سماواتی انما خلقت السماء مبنیۃ والارض مدحیۃ والقمر منیرا والشمس مضیۃ والفلک یدور والبحر یجری والفلک یسری ان فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت القضاء. ہم نے سورج بنایا پنجتن کی محبت میں, ہم نے ستارے بنائے پنجتن کی محبت میں, ہم نے سیارے بنائے پنجتن کی محبت میں, ہم نے دریا بنائے پنجتن کی محبت میں, آسمان سے پانی اترا پنجتن کی محبت میں, زمین نے غلہ اگایا پنجتن کی محبت میں, غلے سے گندم کھڑی ہو گئی پنجتن کی محبت میں, آپ نے کٹائی کر لی پنجتن کی محبت میں, گندم مارکیٹ میں چلی گئی پنجتن کی محبت میں, روٹی میرے گھر میں بھی پک گئی پنجتن کی محبت میں, روٹی آپ کے گھر میں بھی پک گئی پنجتن کی محبت میں. تو حیا کو ہاتھ مارو, اتنا کہنے کی جسارت نہ کرو کہ علی اعوذ باللہ ہم جیسے تھے. نہیں, پوری کائنات میں جن کے صدقے میں, جب میں لفظ بدل دوں, جن کے ٹکڑوں پہ اللہ کائنات پالے انہیں پنجتن کہا جاتا ہے.
चीज ही तो नियाज हुसैन है। सिर्फ यही नहीं है जो यहाँ का रहे हैं, हर शहर नियाज हुसैन है। हम तो वहाँ जाते ही नहीं जिसे नियाज अच्छी ना लगे। अभी मिसरे शम्स तबरेज के हैं, मैं शोरा का कलाम नाम लेकर पढ़ने का आदमी हूँ। हैदर भाई ने भी कलाम पढ़ा, मक्ता पढ़ा उन्होंने, ठीक है, सुहेल शाह जी का नाम लिया, खुदा सलाम करके, ठीक है। वरना यहाँ तो लोग किसी को पढ़ के शायर बन जाते हैं, यहाँ तो लोग किसी को पढ़ के शायर बन जाते हैं। लेकिन कमाल इनका भी था, आवाज इनकी थी, लिखने वाले का कमाल भी था। मैं जो पढ़ रहा हूँ वो शम्स तबरेज के हैं, इंडिया वाले, खुदा करे तो कलम और ज्यादा दाद उन्हें भी मिलेगी, लेकिन मेरे मजमून की सेटिंग को भी मिलेगी, मेरे जुमले के इंतखाब को भी मिलेगी, मेरे जोश खिताबत को भी मिलेगी। बड़े और भी लोगों ने होंगे, लेकिन अपना अपना अंदाज होता है। मैंने शायर का नाम इसीलिए ले दिया, उन्होंने कहा मजलिस के तबर्रुक जहां बांटे नहीं जाते। हाँ, ये मैं एक चीज तारीख का और गोशान के कर दूं, ये जो कहा जाता है ना हारून रशीद ने या मामून रशीद ने निशानदेही की थी कि वो अली की कब्र है, नहीं, छठे मौला ने की थी कि वो नजफ है जो नजफी बैठे हुए। हैरान हो गए, नजफी सिर्फ वालिद नहीं होता, उलमा भी नजफी होते हैं। आप भी नजफी हैं जिन्होंने ज़ियारत की हुई, मैं भी नजफी हूँ जिन्होंने ज़ियारत की हुई। अल्लाह दोबारा ज़ियारत को मुशर्रफ फरमाए। मसाइब नहीं पढ़ा, लेकिन जुमला संभाल के देना चाहता हूँ। आओ इधर तुम सारे हो, इधर मैं अकेला हूँ, देख लेते हैं किसका कलेजा ज्यादा है बनामे विलायत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। शम्स तबरेज़ ने कहा मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते। छठे मौला ने बताया ये नजफ है, ये अली की कब्र है। मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकिरे इकरार अली जद वली अल्लाह, पहले बंदे से लेके आखिरी बंदे तक, मजलिस के तबर्रुक जहाँ बांटे नहीं जाते, उन लोगों से हम भी कभी मिलने नहीं जाते। ऐ मुनकिरे इकरार अली जद वली अल्लाह, तहरीर नजफ चूमने कुत्ते नहीं जाते। अली हक जिंदाबाद। आप सब ये भाई, हाँ, नजात छठे मौला ने बताया जो कायनात में बट रहा है वो आले मोहब्बत के सत्य में बट रहा है। या तो ये कायनात अली ने बनाई, अली के सामने, नॉन मुस्लिम ने कहा हमारा अकीदा के सामने बनी, जब कायनात में कुछ भी नहीं था। इसीलिए तो छठे मौला फरमाते हैं सब पहना व सब पहदिल मलाइकत बि तस्बीहना क़द्दसना व क़द्दसतिल मलाइकत बि तक़दीसना हल्ललना व हल्ललतिल मलाइकत बि तहमीदना। मलाइका को अल्लाह ने खल्क़ किया। छठे मौला फरमाते हैं उन्हें पता नहीं था हमने करना क्या है, हमने कहना क्या है, हमने पढ़ना क्या है। छठे मौला फरमाते हैं हमने अल्लाहु अकबर पढ़ा, मलाइका ने हमसे सुन के पढ़ा। तो मेरे आपके छठे मौला मलाइका के उस्ताद हैं। जिस मोहम्मद का छठा जानशी मलाइका का उस्ताद हो, वो मोहम्मद अनपढ़ कैसे हो सकता है? सीख के मैं लफ्ज़ बदल दूं, ऐसे उस्ताद थे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। फिर भी बाद में बाबा ने बुलंद सलवात की तिलावत सुनी। लफ्ज़ समझिएगा, बड़ी बारीकी से गुजरूंगा। ऐसे उस्ताद थे इमाम जाफर सादिक कि इनसे सीख सीख के बंदों ने उस्तादियाँ सीख ली। हाँ, इनसे सीख सीख के बंदे उस्ताद
بات بن گئی. اور وہی حضرت ایک مرتبہ چھٹے مولا کے سامنے آئے. جب سامنے آئے تو مولا کے ہاتھ میں عصا تھا. مولا کے ہاتھ میں عصا تھا. اس نے طنز کیا گویا کہ, فرمایا مولا عمر کتنی ہے یہ جو عصا لیے پھر رہے ہیں؟ کہا مولا عمر کتنی ہے یہ جو عصا لیے پھر رہے ہیں؟ اب ہمارا تعلق کوئی نہیں نا, 2 سال کا بھی ہو, دلا والا ہو تو بھی قابل احترام ہوتا ہے, 10 سال کا ہو تو بھی قابل احترام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ عمر اور عقیدے کا تعلق نہیں ہے, ایج اور عقیدے کا تعلق نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس نے کہا کہ مولا عمر کتنی ہے یہ کیا لیے پھر رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا یہ عصائے رسول ہے. آخری جملے میں سمیٹ دوں گا, یہی پہ موضوع کو منزل مسائل کی طرف بڑھوں گا. کہا یہ عصائے رسول ہے. جب کہا یہ عصائے رسول ہے, یہ حضرت آگے بڑھے چومنے کے لیے, اور جو مولا نے جواب دیا میں اسے بیان حال کروں گا. مولا نے فرمایا یہ عصائے رسول ہے, یہ آگے بڑھا چومنے کے لیے. مولا نے پیچھے کیا, کہا یہ عصائے رسول ہے, میں جان رسول ہوں. عصائے رسول ہے, میں جان رسول ہوں. میرا لحم رسول اللہ کا لحم ہے, میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے, جس نے حکمتیں بانٹی, جس نے علم بانٹا. ارمان یہی ہے, کسی کو تلوار کے ساتھ, اجرکم الزہرا, کسی کو زہر دے کے, کسی کو جنگلوں میں, کسی کو بیابانوں میں شہید. ہاں یہ ہدایت کا صلہ دیا ہوں, بالکل صحیح فرما رہے, یہ اجر رسالت دیا ہوں. اجرکم اللہ, شہید کیا گیا. یہ جو آوازیں آپ بلند کرتے ہیں نا مصائب میں, چھٹے مولا ہی کی روایت ہے. اللہ ان آوازوں پہ رحم کرے جو حسین کے غم میں اٹھتے ہیں. اجرکم اللہ, یہ جو آنسو ہماری آنکھوں سے نکل کر رخساروں پہ ٹپکتے ہیں, مولا فرماتے ہیں اللہ ان آنکھوں پہ رحم کرے, اللہ ان رخساروں پہ رحم کرے. یہ جو دل پر حزن ہوتے ہیں, فرماتے ہیں اللہ ان دلوں پہ رحم کرے. جو امام حسین علیہ السلام کی محبت میں روتے ہیں. چوتھا امام بھی کربلا کا ذاکر, پانچواں امام بھی کربلا کا ذاکر, لیکن چوتھے پانچویں امام بعد از کربلا وہ تھے جنہوں نے کربلا دیکھی تھی. چھٹے مولا وہ تھے جنہوں نے کربلا دیکھی نہیں تھی, لیکن روتے ایسے تھے جیسے کربلا آنکھوں کے سامنے. اجرکم اللہ, سیدہ راضی ہو, تاریخ کے اندر ایسے روتے تھے. جب مولا کا گھر جلایا گیا نا, کئی بار اذیتیں دی گئی. منصور دمانی کی لعنت اللہ علیہ, اس نے مولا کا گھر جلایا تھا. شب میں گھر جلا, مولا نے اپنے گھر والوں کو ساتھ لیا, گھر سے باہر آئے. جلتا گھر 6واں لال ولایت کا دیکھتا رہا. کیفیت کیا تھی وہ اب اندازہ لگا لیجئے. اگلی صبح چاہنے والے آئے, محبت کرنے والے آئے, اور آگے کہا مولا بیان حال کرے روایت کا. مولا کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا. مولا روتے جاتے ہیں اور کہا میری خدمت کے لیے تو آ گئے, لیکن جب شام غریبا, اجرکم اللہ, خیام جل رہے تھے, کوئی حسین کے بچوں کی خدمت کے لیے نہیں آیا. مولا آپ کا گھر جلایا گیا, کسی نے آپ کے بچوں کو تماچے نہیں مارے, کسی نے آپ کی مستورات کی چادریں نہیں چھینی, ماں بہنوں کے حصے کا جملہ. لیکن جب شام غریبا خیام جل رہے تھے, کوئی تماچا مارتا تھا, کسی بچی کے دامن میں آگ لگتی تھی. اجرکم اللہ سے دوسرا جملہ کہوں وزادارو, آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہے. دوسرا جملہ مولا کو اذیت تب دی گئی جب منصور دوانکی نے دربار میں بلایا
دربار میں شراب کے جام چل رہے تھے. میں جب کہوں گا تابوت تبھی آئے گا, توجہ میری طرف رکھیے گا, خوبصورت پرسان ہے. دربار میں شراب کے جام چل رہے تھے. ایک شخص نے پانی مانگا, اسے شراب پیش کی گئی. مولا غضب کے عالم میں دربار سے نکلے ہیں اور کہا ہے منصور دوانی کی تجھ پہ لعنت ہو. نبی نے فرمایا جو ایسی محفل میں بیٹھے جس میں شراب ہو اس پہ اللہ لعنت بھیجتا ہے. میں کہوں گا مولا دربار میں شراب تھی, واپس آ گئے. علی کے بیٹے کی غیرت نے گوارا نہیں کیا دربار میں شراب ہو, وہاں جعفر صادق کھڑا رہے. اللہ جانے کیا بنی ہوگی زینب پہ, ظالم شراب پیتے جاتے تھے. علی کی بیٹی ہاتھ رسن میں بندھے ہوئے بے مکنا چادر بے غیرت شرابی پوچھتا تھا زینب بنت علی. اجرکم اللہ, اللہ تمہیں دکھائے وہ بازار, اللہ تمہیں دکھائے وہ دربار. خوبصورت پرسا ہو گیا, پڑھاؤ منزل کو. حاضدارو چھٹے مولا کو زہر دے دی گئی اور زہر نے اثر یہ کیا جسے رسول نے اپنا گوشت کہا تھا, اس کا گوشت زہر کھا گئی. لیکن عزاداروں میں کہوں گا مولا کبھی مصلا آپ کے نیچے سے کھینچا گیا, کبھی آپ کو زہر دے دی گئی مولا. لیکن ایسا تو نہیں ہوا کہ مولا آپ کے مر جانے کے بعد کسی نے تماچے آپ کی بیٹیوں کو مارے ہو. اور یاد رکھیے گا جملہ, یہ جو زہر سے اس نے شہید کیا یہ آخری حربہ تھا. اس سے پہلے یہ چاہتا تھا تلوار سے بھی شہید کرے. لیکن عزاداروں روایت نے کہا منصور کے دربار میں منصور نے تلوار نکالی کہ چھٹے مولا کو شہید کرے. اس نے تلوار چلائی نہیں. بعد میں کسی نے پوچھا اور تلوار چلاتا کیوں نہیں تھا؟ اس نے کہا جب چلانے لگتا تھا کبھی محمد سامنے آتے تھے اور کبھی علی سامنے آتے تھے. میں کہوں گا ارے مولا آپ پہ تلوار چلنے لگی, محمد سامنے آ گئے. حسین پہ جب ضربے ماری گئی تب بھی محمد سامنے آتے تھے. لیکن شمر پہ غیرت میرے مولا کے سینے پہ سوار خنجر کی ضربے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ زہرا. دیتے آئیے گا پرسا. چھٹے مولا کو زہر دی گئی. زہر کے بعد مولا کی روح پرواز کر گئی. جواب آپ کی ہائے دے گی. کیا غسل نہیں ملا تھا؟ آپ کی ہائے کہہ رہی ہے ملا تھا. میں کہوں کیا کفن نہیں ملا تھا؟ عارف والا کے غیرت مند ہائے کر کے کہہ رہے ہیں ملا تھا. پتا چلا جب بیٹے زندہ ہوں, جب موسیٰ کاظم جیسا لال زندہ ہو تب اولاد کفن تب دفن بھی کرتی ہے. لیکن لے آئیے جنازہ حسین ابن علی, آپ کی اپنی قسمت. ارے آپ کو دفن جو نہیں کیا گیا وہ دائیں کے گھوڑے بائیں کا بھاگتے تھے. حسین کا گوشت گھوڑے کی صبح تلے ارے کچلا. ماتم حسین, ماتم جعفر صادق.